لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بانیان مجلس کی توفیقات کے اضافے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تحفظ مومنین کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مہربانی فرمائیں صلوات پڑھتے بیٹا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، جو مومن بعد میں آ رہے ہیں انہیں جگہ ملے۔ یہ آگے کافی جگہ آ جائیں آگے آ جاؤ بیٹا، درمیان میں جگہ ہے، آگے آ جاؤ۔ بار دیگر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ جتنے مومنین تشریف فرمائیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان ومعصومة كل زمان، بلقیس حجرت التقدیس والجلال وآوصیت عالم التکمیل والکمال، کوكب سبیل القبول وشمعة مجلس الرسول، الصدیقة المبارکة الراضیة المرضیة، عالمة غیر معلمة، ام الکتاب و ام العلوم و ام الانوار و ام ابیہا، ام الائمة الہدى و حلیلۃ صاحب اللواء والکریمۃ عند الملاء الاعلی فاطمۃ الزہراء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان معصوم ہے، تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے شایان شان سید عالمیان بلند ترین صلوات پڑھیں۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، کعبہ مطاف سخن، اب متوجہ ہیں؟ کعبہ مطاف سخن تزئین کلام پروردگار، منزل مقصود سخن، وہ باوقار بی بی ہے کہ اللہ اور قرآن کے بعد جس کے نام کے ساتھ لفظ پاک جچتا ہے۔ یہ جو آپ مجلس میں بولتے ہیں، آپ اپنا معیار سماعت بتاتے ہیں کہ کس بات پہ کون بولتا ہے، وہ اپنا معیار سماعت سمجھاتا ہے۔ اور میری عادت ہے، میں ابتدا میں دیکھتا ہوں کہ سامعین کیسے سنتے ہیں، اور پھر سامعین دیکھتے ہیں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں۔ خدا کرے میرا اور آپ کا مان سلامت رہے۔ میں جملہ پھر دہراتا ہوں تاکہ سماعت کے پردے تک محدود نہ رہے، دل میں اترے اور وہیں ٹھہر جائے۔ بالخصوص جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، بیٹا چہرے سے حیرت دور کر کے چہرے پہ نور مودت پھیلائیے۔ اس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ اور قرآن کے بعد جس کے نام کے ساتھ لفظ پاک جچتا ہے، اللہ پاک، قرآن پاک، بی بی پاک۔ جسے ہم پاک کہتے ہیں، اسی کو شریعت بطول کہتی ہے۔ بات مستور کی ہو تو جب ہم پاک کہتے ہیں تو اسی کو شریعت بطول کہتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں چہروں کو، بالخصوص وہ سامعین جو خود توجہ کر کے نہیں بولتے بلکہ دائیں بائیں مومنین کو دیکھ کے بولتے ہیں۔ بالخصوص میں وہ چہرے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنی دیر تک انتظار کریں گے کہ کوئی اور مومن بولے گا تو میں بھی توجہ کر لوں گا۔ مستور کے لیے لفظ پاک بولا جائے تو اسی کو شریعت بطول کہتی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ عیسیٰ کی ماں بھی بطول ہے، مگر صدیاں گزر گئی ہیں، کسی عیسائی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مریم پاک کہہ سکے۔ زہرا کل بھی پاک تھی، زہرا آج بھی پاک ہے۔ بس اتنی دیر لگتی ہے میرے حضور، اتنی دیر لگتی ہے۔ جی بسم اللہ، جی حضور بسم اللہ۔ دیکھیے میرے پاس افکار ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی۔ ہوائی گفتگو میں نے کبھی ممبر پہ کی نہیں، کاپی پیسٹ والا میں خطیب نہیں کہ کوئی ادھر کی سنائی جائے اور کوئی ادھر کی، اور یا علی آپ بھی راضی ہم بھی راضی۔ میں اپنا ریسرچ ورک لے کے حاضر ہوتا ہوں، اور جو گفتگو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے، ورنہ ہر سامع اپنا معیار خود بتائے گا۔ کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجلہ عفت، شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی۔ آپ کو بات پسند نہیں آئی میرے بھائی؟ روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجلہ عفت،
شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی، مادر مسیحان جہاں، مصحف حجاب و حیا، نصاب صدق و صفا، نیر برج شرف، وجہ وجوب اجر رسالت۔ متوجہ ہیں بھائی؟ جس دن ہماری قوم قیمتی بات سننے لگی عزت علی کی قسم، اسی دن علی کی حویلی کے ذکر کا لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ اب کیا کیا جائے کہ قوم میں نہ تو مجھے شور کی خطابت آتی ہے، نہ اچھل کود والی خطابت آتی ہے، اور میں عزت آل محمد کی قسم بات حویلی زہرا کی کر رہا ہوں تو آواز اونچی کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آپ جب قدر نہیں کرتے، آپ جب بات کی قدردانی یہاں نہیں ہوتی تو پھر بولنے والے کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اور اونچی آواز میں بولوں گا تو یہ متوجہ ہوں گے۔ تو جو اونچی آواز پہ متوجہ ہوتا ہے وہ سامع میری طرف سے خاموش رہے، صرف وہ توجہ کرے جو اونچی بات پہ متوجہ ہوتا ہے۔ میرے پاس اونچی بات ہے اس لیے کہ علیوں کی حویلی کی بات ہے تو علیوں کی حویلی کی بات ہی اونچی ہے۔ میں آپ کے سامنے اونچی بات لے کے آیا ہوں، اور میں نے ہمیشہ کبھی ہوائی گفتگو میں نے کبھی نہیں کی، زمین و آسمان کے قلابے میں نے کبھی نہیں ملائے، علی کی حویلی کے ساتھ کھینچا تانی کبھی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ منبر پہ یہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ متوجہ ہیں حضور؟ آئیے آئیے۔ علی کو بڑھانا پڑے، مجھے یہاں سے پڑھ کے لاہور پہنچنا ہے اور کم از کم 1.5 گھنٹہ زیادہ ہو گیا۔ اب خدا کرے کہ موٹر وے پہ دھند نہ ہو۔ حضور اب موٹر وے سے اچھا، مالک کرم نوازی کرے، مالک کرم نوازی کرے بات۔ اچھا چلیں، تو میری کوشش ہے، عقیل شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اور محدود وقت میں کچھ تبرک آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے اپنی کتاب لا ریب میں تو خدا کی قسم یہ سوچتا ہوں کہ ساری زندگی سید عالمیان کے حوالے سے صرف ایک لفظ انسان ایسا بول لے کہ جس سے ثنا کا حق ادا ہو جائے تو اس پہ جنت واجب ہو جائے۔ میرے کم از کم دامن عرفان میں اس سے بڑی بات موجود نہیں، اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ خطیبانہ گفتگو مجھے نہیں آتی، میں نے کبھی زندگی میں خطیبانہ جملہ نہیں بولا، زمین و آسمان کے قلابے میں نے کبھی نہیں ملائے، مبالغے سے میں نے کام نہیں لیا۔ علیوں کے لیے بھی مبالغے سے کام لیا جائے تو پھر علی کیا ہے؟ ایک جملہ کافی ہو جائے گا اگر سماعت ہو قبلہ سید عالمیان کا ذکر ہے۔ کسے کہتے ہیں زہرا؟ جس کے احترام میں کھڑے ہو کر بھی رسالت چھوٹی نہ ہوتی ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے حضور۔ جس کے احترام میں کھڑے ہو کر بھی رسالت چھوٹی نہ ہوتی ہے حضور اسے زہرا کہتے ہیں۔ جب کوئی کسی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی بلندی کے اظہار کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خود جھکنا پڑتا ہے دوسرے کی بلندی کے اظہار کے لیے۔ لیکن عزت علی کی قسم یہ عجیب بیوی ہیں کہ جن کے احترام میں 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان اٹھتا بھی ہے، رسالت میں کمی نہیں ہوتی، رسالت فخر محسوس کرتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اس کی گونج کم کریں بھائی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم نبی پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ بار بار کی آپ کی سنی ہوئی آیت ہے، لیکن جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ بولیے جی،
نہیں نہیں نہیں، میں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے اتنا محتاط ہوں، عزت علی کی قسم، ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے 10 دن 15 دن میں ٹیبل پہ بیٹھا رہتا ہوں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر۔ قرآن میں یہی ہے کہ نبی پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن پڑھیے، یہ آپ نے بار بار زندگی میں آیت سنی ہے، لیکن جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کے لیے خصوصی توجہ مجھے آپ کی درکار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ آیت میں صرف نبی کا ذکر ہے۔ میں امت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص اللہ والوں سے، کہ جب اللہ درود نبی پہ بھیجتا ہے، امت آل نبی پہ کیسے بھیج رہی ہے؟ ہر بات ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی، اور ڈائبیٹک کے سامنے میں نے کبھی حلوہ رکھا ہی نہیں۔ جو شوگر کا پیشنٹ ہے اس کے سامنے حلوہ رکھ دینا کوئی میزبانی نہیں، ذہانت کی بات نہیں ہے حضور۔ میری بات کا مخاطب صرف وہ ہے جو زرخیز ذہن ہے۔ علیوں کے گھر کی باتیں ہیں، ورنہ یہ ذکر اتنا تیز ہے کہ آگے نکل جاتا ہے اور دماغ بفرنگ پہ لگا رہتا ہے۔ میں آپ کو ساتھ ملا کے محو پرواز ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ سوال معقول ہو تو میرا ساتھ دیجئے گا، غیر معقول ہو تو بے شک خاموش ہو جائے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ میرا امت سے سوال ہے، بالخصوص اللہ والوں سے اور بالخصوص ان سے جن کا خیال ہے کہ قرآن کافی ہے۔ قرآن میں درود صرف نبی پہ ہے، آپ آل محمد پہ کیسے بھیج رہے ہیں؟ میں چلا جاؤں گا، میرا یہ تبرک انشاءاللہ آپ کو رات میں کسی نہ کسی وقت ضرور اٹھنے پہ مجبور کر دے گا، جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن میں درود صرف نبی پہ ہے، لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ رسول اللہ کے صحابہ جب رسول کے پاس آئے اور آ کے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ درود بھیجو نبی پر، تو یہ تو بتا دیجئے کہ درود بھیجنا کیسے؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود بھیجو محمد پر اور اس کی آل پر۔ کمال یہ ہے کہ بات خدا تک تھی تو محمد ایک تھے، بات مصطفیٰ تک آئی تو محمد 14 ہو گئے۔ آپ تو سامنے بیٹھے ہیں میرے حضور۔ بیٹا باریک بات زندگی میں نہیں سنی کبھی، باریک بات نہیں کبھی سنی، قیمتی بات نہیں سنی۔ میں نے ہوائی بات کی ہے تو خاموش ہو جائیں، ورنہ اسے سمجھے تو صحیح کس معیار کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تو کہہ رہا تھا کہ اللہ نبی پہ درود بھیجتا ہے، اور نبی نے کہہ دیا کہ درود یوں بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب ہے آل محمد پہ درود تم نبی کی وجہ سے بھیج رہے ہو، خدا کی وجہ سے نہیں۔ تو اب تم پہ بھی الزام لگا دیا جائے کہ تم مصطفیٰ کو خدا سے بڑھانا چاہتے ہو؟ کیا تم پر بھی الزام لگا دیا جائے کہ تم مصطفیٰ کو خدا سے بڑھانا چاہتے ہو؟ اگر یہ راز سمجھ میں آ جائے تو آپ کو پوری شیعت سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو آپ کہتے پھرتے ہیں نا کہ آپ علی کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم علی کو بڑھانا نہیں چاہتے، ہم آپ کو سمجھانا یہی چاہتے ہیں، خدا کہتا ہے، مصطفیٰ بتاتا ہے، علی سمجھاتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اور جب نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ درود کیسے بھیجنا ہے، کائنات کے رسول نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے پروردگار تو درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر۔ یعنی یہ آل مصطفیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے۔
تو آپ تو کہا کرتے تھے کہ قرآن کافی ہے. آپ سلامت رہیں، ایک سامنے بھی معیاری مل جائے تو بات کرنے کا لطف آ جاتا ہے، ورنہ یہ خاموشیاں تو تقاضا کرتی ہیں کہ جناب حلیمہ سعدیہ کی بکری کی بات سنائی جائے. کیا خیال ہے؟ اللہ کرے اس معیار کے مجھے 10 سامعین مل جائیں جس معیار کی میں گفتگو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. قولوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کائنات کے رسول نے فرمایا کہو اے پروردگار درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر. ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم درود بھیج رہے ہیں، درود پڑھا تو پتا چلا کہ بھیج نہیں رہے، کچھ مانگ رہے. ہائے 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 ہائے، بس جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی میرے حضور. ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ بھیج رہے، درود پڑھا تو پتا چلا کہ بھیج نہیں رہے تھے. بھیجتے ہوئے اللہم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہم ہم کہتے ہی تب ہیں جب خدا سے کچھ مانگ رہے ہوں. ہم سمجھ رہے تھے ہم استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہ ہوگا. ہم سمجھ رہے تھے کچھ بھیج رہے ہیں، درود پڑھا تو پتا چلا کہ بھیج نہیں رہے تھے، کچھ مانگ رہے تھے. اے پروردگار تو درود بھیج محمد وآل محمد پر. اچھا کمال یہ ہے کہ جاہل درود بھیجے تو اسے بھی یہی کہنا ہوتا ہے پروردگار تو بھیج. عالم درود بھیجے تو اسے بھی یہی کہنا ہوتا ہے پروردگار تو بھیج. میری آپ کی بات کیا ہے؟ آدم بھی ان پہ درود بھیجے تو اسے بھی کہنا پڑتا ہے پروردگار تو بھیج. نوح بھی درود پڑھے تو یہی کہتا ہے پروردگار تو بھیج. حد یہ ہے جو خود صاحب درود ہے وہ ابراہیم بھی اس حویلی پہ درود پڑھے تو ابراہیم کو بھی کہنا پڑتا ہے پروردگار تو بھیج. تو امت مانگ کیوں نہیں لیتی کہ زہرا کی حویلی نگاہ پروردگار میں اتنی بڑی ہے جس پر درود بھیجنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے. عام بندے بشر کا کام ہی نہیں، عام بندے بشر کا کام ہی نہیں. جو ان پہ درود بھیجنا چاہے وہ خدا سے کہتا ہے پروردگار تو بھیج. اس کا مطلب ہے ساری امت مان گئی ہے کہ ان پر درود بھیجنے کے لیے اللہ ہونا واجب ہے. آپ خدا کی قسم محسوس بھی آپ کو نہیں ہوگا کہ میں آپ کی فکر کو ایک لمحے میں لے کے کہاں پہنچ گیا ہوں. پھر ساری امت اس بات کو مان لے اور سمجھ لے کہ ان پر درود بھیجنے کے لیے اللہ ہونا واجب ہے. لفظ بدلوں گا تو معنی کی کائنات بدل جائے گی. صرف درود نہیں، انہیں کچھ بھی بھیجنے کے لیے اللہ ہونا واجب ہے. ہماری آپ کی حیثیت نہیں کہ ہم انہیں کچھ بھیجیں، انہیں کچھ بھیجنے کے لیے اللہ ہونا واجب ہے. تو پھر خبردار کوئی 10 محرم قرآن پڑھ کے حسین کو نہ بھیجے، انہیں کچھ بھیجنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے. میں قرآن پڑھ کے بھیج رہا ہوں، میں حسین کو قرآن پڑھ کے بھیج رہا ہوں. تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم حسین کو کچھ بھیجو؟ اور ویسے بھی آپ تو کہتے ہیں کہ درود رحمت ہے. اب دھیمی آواز میں اونچی بات کر لو. اب تو کم از کم آپ نے محسوس کر لیا ہے میں کس معیار پہ بات کر رہا ہوں، تو دھیمی آواز میں اونچی بات کر لوں. درود اگر رحمت ہے تم رحمت بھیجو گے رحمت کی حویلی پر. بیٹا بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو اظہار سے روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. یا تو بات ہی سمجھ میں نہ آ رہی ہے. میں یہاں بیٹھتا ہوں خدا کی قسم، کوئی پڑھ رہا ہو، کوئی بچہ پڑھ رہا ہو، کوئی ذاکر پڑھ رہا ہو، کوئی خطیب، کوئی شاعر، کوئی عالم، کوئی پڑھ رہا ہو، مجھ سے تو خاموش نہیں بیٹھا جاتا. ضرور ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ میرے گھر کا ذکر تھوڑی کر رہا ہے.
اللہ کے گھر کا ذکر کر رہا ہے. میں جس طرح کی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، میں نے کبھی زندگی میں پورا جملہ بھی نہیں بولا، اور انشاءاللہ آپ بھی، ہو سکتا ہے اس وقت میری گفتگو ختم ہو جائے جب آپ قریب سمجھیں کہ میں کس معیار پہ بات کر رہا ہوں. اگر درود رحمت ہے، تم رحمت بھیجو گے رحمت کی حویلی پر. پانی کی پیاس بجھانا چاہتے ہو، آپ کی خاموشی پہ کلام قربان ہے. بڑی ہمت چاہیے آل محمد کے ذکر میں، یوں چپ بیٹھنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے. حضور قسم خدا کی بہت بڑا جگر چاہیے. آل محمد کا ذکر ہو رہا ہو اور بندہ یوں چپ کر کے ایسے چہرے پہ نظر پڑ جائے اگلی آیت بھول جاتی ہے. کم از کم چہرے پہ نور مودت پھیلا ہوا ہو، بول نہ سکے تو شیعہ چہرہ بنا کے تو ضرور بیٹھے. تم رحمت بھیجو گے رحمت کی حویلی پر. پانی کی پیاس بجھانا چاہتے ہو، رزق کو روٹی کھلاؤ گے، علم کو کتاب پڑھانا چاہتے ہو، صراط مستقیم کو راستہ دکھانے نکلے ہو، اپنی جہالت کی لالٹین لے کر نور کے چہرے پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم کچھ بھیجو؟ یہاں کوئی فزکس کا طالب علم بیٹھا ہے؟ یہ ماشاءاللہ. اور اس علاقے میں کوئی فزکس نہیں پڑھتا؟ پڑھتے ہیں تو بیٹا ہاتھ تو کھڑا کرو. میں کوئی امتحان نہیں لینے لگا ہوں. آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مالک آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے. بات ایسی ہے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات ایسی ہے. پانی میں اگر چینی حل کی جائے تو ایک خاص حد تک حل ہوتی رہتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب چینی کا ایک دانہ بھی آپ حل نہیں کر سکتے. اس وقت وہ محلول سیچوریٹڈ ہو جاتا ہے. جو کیمسٹری جانتے ہیں انہیں بھی اس بات کا علم ہے. وہ محلول سیچوریٹڈ ہو جاتا ہے. سیچوریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جی، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ آئیے محترم نیاز کر لیجیے آپ جی پرباش، جسے آپ پرباش کہتے ہیں نا، اسی کو کیمسٹری میں سیچوریشن کہتے ہیں. جب محلول سیچوریٹڈ ہو جائے تو چینی کا ایک دانہ بھی حل کرنا ممکن نہیں رہتا. تم انہیں کیا بھیجو گے؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی سیچوریٹڈ حویلی ہے. سلامت رہیں مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے. جی حضور، ان میں حضور اضافہ ممکن ہی نہیں. ان کو کچھ بھیجا جا سکتا ہی نہیں، ان میں کچھ شامل کیا جا سکتا ہی نہیں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی سیچوریٹڈ حویلی ہے. آپ بھیجیں گے رحمت نہیں تو پھر رحمت مانگ کیوں رہے؟ ان کے لیے نہیں مانگ رہے، اپنے لیے مانگ رہے. معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ درود کیا ہے؟ ہم بھی پڑھتے ہیں، خدا بھی پڑھتا ہے، مولا یہ درود ہے کیا؟ امام نے فرمایا اللہ کرے آپ قدر کر سکے اور میں اس جملے پہ زحمت تمام کر دوں. معصوم نے فرمایا درود رحمت کی ایک مثلث ہے. درود رحمت کی ایک ٹرائی اینگل ہے. مثلث کسے کہتے ہیں؟ جس کے 3 ضلع ہوتے ہیں، 3 زاویے، ضلع بھی برابر ہوتے ہیں، زاویے بھی برابر. معصوم فرماتے ہیں درود رحمت کی ایک مثلث ہے. ادھر تم ہو، ادھر خدا ہے، ادھر حویلی زہرا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ درود تمہاری طرف سے دعائے رحمت ہے، خدا کی طرف سے عطائے رحمت ہے، حویلی زہرا کی طرف سے تقسیم رحمت ہے. ہائے ہائے ہائے. یاد رکھیے جس بندے کو صلوات کا پتہ نہیں، وہ صلات کا سوچے بھی نہیں.
اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. بہت امتحان آپ نے لے لیا میرا. ایک ہوتی ہے صلاۃ. حضور یہ تبرک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک ہوتی ہے صلاۃ, ایک ہوتی ہے صلوات. صلاۃ یعنی نماز, صلوات یعنی درود. اب میں کیا کروں کہ اسی صلاۃ کی جمع ہوتی ہے صلوات, اور مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم, صلوات صلاۃ پر اتنی فوقیت رکھتی ہے کہ اگر صلاۃ صلوات ساتھ نہ لے جائے تو جس کی صلاۃ ہے وہ چہرہ موڑ لیتا ہے. یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. میں نے کہا تھا استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. صلوات کو صلاۃ پر اتنی فوقیت حاصل ہے کہ اگر صلاۃ صلوات ساتھ نہ لے جائے تو جس کی صلاۃ ہے وہ بھی چہرہ موڑ لیتا ہے. اور صلوات کو صلاۃ پر اتنی فوقیت حاصل ہے کہ اگر صلاۃ سجدے میں ہو صلوات آ کے پشت پہ بیٹھ سکتی ہے. جی حضور. جی یہ خیر العمل جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے عمل خیر, ایک ہوتا ہے خیر العمل. ایک ہوتا ہے میرے بھائی عمل خیر اور ایک ہوتا ہے خیر العمل. عمل خیر اسے کہتے ہیں جس عمل میں خیر ہو. یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ, یہ عمل خیر ہے. علی کی ولایت خیر العمل ہے. عمل خیر اور خیر العمل میں فرق یہ ہے, عمل خیر اسے کہتے ہیں جس عمل میں خیر ہو, اور خیر العمل اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کسی عمل کی خیر نہ ہو. مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں. صلوات کو صلوات کو صلاۃ پر اتنی فوقیت حاصل ہے. میں کنایہ کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. آپ کنایہ کو سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا. صلوات کو صلاۃ پر اتنی فوقیت حاصل ہے کہ صلاۃ سجدے میں ہو تو صلوات آ کے پشت پہ بیٹھ سکتی ہے. صلوات کا کمال یہ ہے کہ اللہ کی ہر عبادت کا نعم البدل بن سکتی ہے. یہاں اگر کوئی عالم دین بیٹھے ہیں, کوئی مولانا صاحب بیٹھے ہیں تو یہیں پہ تائید ہو جائے, ورنہ بعد میں پوچھ لیجئے. نماز کی رکعت بھول جائے, نماز مکمل ہو جائے تو فقہ کہتی ہے کہ سجدہ سہو کرو. جانتے سجدہ سہو میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ و باللہ و صلی اللہ علی محمد و آل محمد. یہ صلوات ہے جو صلاۃ کی کمی پوری کرتی ہے. آپ پیچھے رہ گئے ہیں, آپ نے لطف ہی نہیں لیا حضور. جی یہ صلوات ہے جو صلاۃ کی کمی پوری کرتی ہے. اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ سرکار صادق العطرت کی حویلی ہے. ایک حاجی حج سے واپس پلٹا, امام کی بز میں آیا اور کہنے لگا, میں نے کہا یہ صلوات وہ ہے کہ جو عبادت کا نعم البدل بن سکتی. آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, چند دانوں پہ تسبیح پڑھی اور پھر تسبیح بھول گئی, باقی دانوں پہ درود پڑھ لیجئے, خدا مکمل تسبیح درج کر لیتا ہے.
آپ کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں، سورہ پڑھتے پڑھتے 5 آیتیں پڑھی، اگلی بھول گئی، اگلی آیتوں کی جگہ درود پڑھ لیں، خدا پورے سورے کا ثواب درج کر دیتا ہے۔ یہ صلوات کا کمال ہے کہ یہ عبادت کا نعم البدل بن جاتی ہے۔ اب آپ کو لطف آئے گا جو تبرک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صادق العطرت کی بزم میں حج سے پلٹا ہوا حاجی آیا ہے، اس نے کہا فرزند رسول میں حج پہ گیا تھا، امام نے فرمایا تجھے مبارک ہو۔ استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا۔ امام میں حج پہ گیا تھا، امام نے فرمایا تجھے مبارک، لیکن مولا ایک مسئلہ ہے۔ امام نے فرمایا کیا؟ مولا دل میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا؟ مولا جب میں حج پہ گیا ہوں تو دوران طواف مجھے طواف کی دعائیں بھول گئی تھی۔ جو اب تک خاموش بیٹھا ہے میں اس بندے کا چہرہ دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کون سا جرت مند ہے جو اب بھی خاموش بیٹھنا چاہے گا۔ فرزند رسول دل میں کلک ہے، دل میں گھٹن ہے، پریشانی ہے کہ میں گیا تھا اللہ کا کعبے کا حج کرنے اور دوران طواف مجھے طواف کی دعائیں بھول گئیں۔ امام نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ مولا اور کچھ نہ کیا، میں آپ کی جدہ زہرا کی حویلی پہ درود پڑھتا رہا اور طواف کرتا رہا۔ امام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم کعبے نے تجھ سے اچھا شخص دیکھا ہی نہیں ہے۔ نہ بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کعبے نے لیجئے ایک مجرب عمل بتا رہا ہوں، نسخہ دے رہا ہوں، بلکہ ممبر سے تعویذ تقسیم کرنے لگا۔ تعویذ لینا بھی ہو تو دینے والے سے پوچھئے کس معصوم نے دیا ہے۔ پہلے جو پیر ہوتے تھے نا، پیر اولیاء ولی، وہ اگر 2 بندوں کو پتہ چل جاتا تھا نا کہ یہ صاحب کرامات ہیں تو وہ شہر چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے۔ اب ماشاءاللہ ایسے ایسے ولی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو پہاڑوں سے اتر کے سوشل میڈیا کیمپین چلا رہے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں تو اب ان اولیاء کے اپنے چینلز ہیں، انہوں نے پوری سوشل میڈیا ٹیم رکھی ہوئی ہے، انہیں سیلریز دے رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم ولی ہوتے ہیں۔ ولی کو بتانا نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، ولی مخلوق کے درمیان عام بندوں کی طرح چل رہا ہوتا ہے، اس کی ذات سے ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں کہ لوگ خود سمجھ جاتے ہیں یہ ولی ہے۔ جی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں حضور، مجرم نسخہ تعویذ سے مجھے بات یاد آئی تھی۔ تعویذ اگر کسی سے لینا ہو تو اسے کہیے کہ بتائیے کس معصوم نے دیا ہے، اپنے اٹکل پچو نہ ماریے۔ معصومین نے اتنے تعویذ دیے ہیں کہ عزت علی کی قسم ہر شیعہ پہ لازم ہے تم تمام تعویذوں کو اپنے گھروں میں رکھیں۔ کون سی مصیبت ہے، کون سی پریشانی ہے، کون سی بیماری ہے جس کے لیے معصوم نے تعویذ تجویز نہیں کیا؟ آل محمد کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ مانا انہیں جائے اور جھوٹ موٹ کے لوگوں سے جا کے تعویذ لیے جائیں۔ ایک تعویذ دینے لگا ہوں، اسی کو وصول کیجئے اور آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ سرکار رضا شہنشاہ کی بزم تھی اور کسی بندے نے آ کے سوال کیا فرزند رسول قیمتی چیزیں رکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گاڑی کی چابی رکھی بھول گئے، دستاویزات رکھی بھول گئیں، پیسے رکھے بھول گئے، کہاں رکھے تھے، پورے گھر میں دیکھتے پھرتے ہیں، ایک ادم مچا ہوا ہوتا ہے، وہاں دیکھو یہاں دیکھو، بھول جاتے ہیں۔ فرزند رسول یہ انسان بھولتا کیوں ہے؟ جو ایسے سوالوں کے جواب دے اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ دل پر ایک پرت چڑھ جاتی ہے، دل پر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، دل پر ایک پردہ چڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے نسیان طاری ہوتا ہے، چیزیں بھولنے لگتی ہیں۔ فرزند رسول یہ پردہ خدا نے بنایا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں۔ مولا اللہ نے ایسا پردہ بنایا ہی کیوں ہے جس کی وجہ سے چیزیں بھولنے لگتی ہیں؟ سوال قیمتی ہو تو توجہ کیجئے۔ امام نے فرمایا خدا کا شکر ادا کر
یہ اس کا کرم ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ساری زندگی عزیز کی موت پر گریے ہی میں گزار دیتا. ہائے 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 ہائے. یہ نسیان پروردگار نے رکھا ہے تو اس کا کرم ہے. کوئی تجھ پر ظلم کرتا، زیادتی کرتا تو ساری زندگی نہ بھولتا. یہ بھولنا خدا کا کرم ہے. یہ اس نے اسی لیے رکھا ہے کہ کوئی تم پر زیادتی کرے تو بھی بھول جاؤ، اور تم کسی پہ نیکی کرو تو بھی بھول جاؤ. امام نے فرمایا یہ دل پہ پرت چڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے نسیان طاری ہوتا. اس نے کہا فرزند رسول میں سمجھ گیا، اب اس کا حل بھی بتائیے. چیزیں رکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. امام نے فرمایا تجھے حل بتاتا ہوں. جب تجھے کچھ بھول جائے، نسیان طاری ہو جائے تو ہم پہ درود پڑھا کرو. تمہیں شے فوراً یاد آ جائے گی. امام نے تو اس کا مسئلہ حل کیا، لیکن قیامت تک میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ درود نسیان نہیں ہونے دیتا. درود نسیان نہیں ہونے دیتا. تو جس پر درود ہے اسے نسیان کیسے ہو سکتا؟ وہ حویلی جس کا نقطہ ماس کا ذات بطول عذرا ہے. آج پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار تشریف فرما ہے، پورا سال حسین کی مادر گرامی اپنے گھر کے شہیدوں کا پرسہ لینے آتی ہے. اور آج ہر مجلس میں اللہ کا رسول پرسہ لینے آیا ہے. آج علی پرسہ لینے آئے. ایک جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ دوں، گفتگو تمام ہے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے. جسے سب سے زیادہ مارا گیا ہے وہ حسین ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا جملے بازی مجھے نہیں آتی اور ہوائی گفتگو میں نے کبھی کی نہیں. جو بات میں کر رہا ہوں قرآن، تاریخ، حدیث، عقل کی روشنی میں کر رہا ہوں. جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے. جن کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا انہیں دلیل چاہیے. حسین کے علاوہ کوئی ہے جس کے زخموں کی تعداد کا ذکر آیا ہو؟ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے. جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے. جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے. اور عزادارو جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زہرا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. آج رکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہوں. جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زہرا ہے. ستانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت دار کو عزت نہ دی جائے. جسے عادت ہو کہ جس محفل میں جائے، یہ مولا کے مداح خان، یہ جہاں جاتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ گاڑی کے دروازہ کھولتے ہیں. ایسا ہوتا ہے تو عادت ہو جاتی ہے نا. جب کسی کو عزت دار کو عزت کی اتنی عادت ہو گئی ہو اور وہ کسی کے گھر جائے اور وہ دروازے کے باہر کھڑا کر دے. چلیے لفظ بدلتا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم چاہتا تھا کہ اس معیار پہ کہہ لوں، لیکن میں دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے. تماچا بچے کو مارا جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. تماچا جوان کے چہرے پہ مارا جائے اس کا مطلب کچھ اور ہے. تماچا بزرگ کو مار دیا جائے اس کا مطلب کچھ اور ہے. اور عزادارو تماچا کوئی مستور کو مار دے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. مصطفیٰ کی بیٹی کو کتنا ستایا گیا. وہ بیت الحزن جو علی نے سیدہ کے لیے بنوایا تھا، وہ کوئی کمرہ نہیں تھا، 4 دیواری تھی، اور اس کے وسط میں درمیان میں ایک درخت اگا ہوا تھا.
سایہ دار شجر. سیدہ اس چار دیواری کے اندر اس سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی اور وہاں بیٹھ کے بابا بابا کہہ کے روتی تھی. اللہ جانے قصور کیا تھا محمد کی بیٹی کا. ایک دن سیدہ گھر آئیں، علی نے دیکھا زہرا بہت جلدی آ گئی واپس. زہرا بابا کو روتے روتے تھک گئی، رو پڑی اور رو کے فرمایا یا علی قیامت تک روتی رہوں تو کبھی نہ تھکوں. پھر زہرا آج جلدی کیوں آ گئی؟ رو کے فرمایا یا علی پہلے یہ تو بتائیے میرا قصور کیا ہے؟ آج کچھ لوگوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا ہے جس کے نیچے زہرا بیٹھ کے رویا کرتی تھی. یہ ہے زہرا کو ستانا. یا علی زہرا کے رونے کا کوئی وقت مقرر کرو، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. یہ آپ نے ذاکرین سے سنا ہے. ابھی بھی ایک ذاکر پڑھ رہے تھے کہ علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ علی کو یہودی کے باغ میں مزدوری کیوں کرنی پڑی؟ بڑی بڑی کتابوں نے لکھا ہے کہ زہرا کے دنیا چھوڑنے کے بعد حال یہ ہو گیا تھا کہ مسلمان علی کو مزدوری دینا نہیں چاہتے تھے. علی کو یہودی کے باغ میں مزدوری کرنی پڑی. علی سلام کرتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا. جس گلی سے علی گزرتے تھے لوگ گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے. اور جانتے ہیں اندر سے کیا کہتے تھے؟ یا علی ہماری گلی سے نہ گزرا کر. یا علی ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، ہماری گلی سے نہ گزرا کر. کتنی مجبور ہو گئی ہوگی محمد کی بیٹی. کتاب کا نام ہے الدمعۃ الثاقبہ. بس یہ جملہ پہنچ گئے تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے. الدمعۃ الثاقبہ علامہ محمد باقر دہدشتی بہبانی النجفی انہوں نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ نے دنیا چھوڑی. 3 دن تک محمد کی بیٹی شام کی مسافرہ کو ساتھ لے کر دروازے کی اوٹ میں بیٹھی رہی اور بار بار شام کی مسافرہ سے کہتی تھی زینب اس امت میں سے کوئی نہیں جو زہرا کو اس کے بابا کا پرسہ دینے آئے. معصوم فرماتے جب تیسرے دن بھی کوئی نہیں آیا عرش سے اللہ کی آواز آئی زہرا یہ پرسہ نہیں دیتے، میں خدا تجھے پرسہ دیتا ہوں. کتنی بڑی مظلومہ ہے محمد کی بیٹی جسے خدا پرسہ دیتا رہا ہے. دنیا چھوڑ گئی محمد کی بیٹی. کسی کو تازیانے تماچے یہ باتیں اگر کسی کو نہیں رلا پائیں گی تو میں درخواست کروں گا کہ محمد کی بیٹی کی بارگاہ میں دعا کیجئے پاک بی بی مجھے کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر. میں جو اتنا سفر کر کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لایا ہوں بی بی خشک آنکھیں لے کے واپس نہیں جانا چاہتا. مصطفیٰ کی بیٹی کتنی دکھی تھی. صاحب لوائج الاحزان نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ورقہ بن عبداللہ. وہ کہتا ہے میں علی کا ہمسایہ تھا. کہتا ہے آدھی رات کے وقت، بس یہی درد سن لیجئے، آدھی رات کے وقت میں نے گلی میں چیخوں کی آواز سنی. جو رونے آیا ہے اسی کے لیے ہے جملہ. کہتا میں دوڑ کے باہر نکلا، میں نے دیکھا کوئی اور نہیں تھا، گلی کے کونے میں علی دھاڑے مار کے رو رہے تھے. کہتا میں آگے بڑھا، میں نے اپنی دستار علی کے قدموں میں رکھی. یا علی تو اللہ کا شیر ہے. یا علی مرد جو روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. یا علی یہ بتائیے آپ دھاڑے مار کے کیوں رو رہے ہیں؟ علی نے امامہ اتار دیا. علی نے چہرے پہ ماتم کر کے کہا ورقہ میں تجھے کیا بتاؤں، اب کی لضرب السیات علی جلدہا. اب کہا کسی کو کوئی تازیانہ مارے تو نیلے نشان بنتے ہیں. بتا علی دھاڑے مار کے نہ روئے تو کیا کرے؟ کفن دیتے ہوئے میں نے زہرا کے بازوؤں پہ کالے نشان دیکھے ہیں. اللہ جانے ظالم کتنے زور سے تازیانے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.